اس پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کو بین الاقوامی روزگار کے حصول میں مدد کے لیے مالی وسائل اور ضروری ٹریننگ فراہم کی جائے گی۔ علاوہ ازیں اس بجٹ میں چیف منسٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی پروگرام کے تحت 5.2 ارب روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس کے ذریعے نوجوانوں کو آئی ٹی اور گیم ڈیولپمنٹ انڈسٹری کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر بہتر روزگار کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ مزید برآں چیف منسٹر سکلز فار سکسیس پروگرام کے تحت اگلے مالی سال میں 76 کروڑ روپے کی رقم رکھی گئی ہے تاکہ 75,000 ضرورت مند نوجوانوں کو ہنرمند اور خود کفیل بنانے کے لیے جامع ٹریننگ کے متعدد پروگرامز تشکیل دیے جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بے روزگار نوجوانوں کو بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اگلے مالی سال میں 3.4 ارب روپے کی لاگت سے سی ایمز یوتھ امپلائیبلٹی ان بی پی اوز پروگرام بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں گورننس اور آئی ٹی کے سیکٹرز کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 35 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 4 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ آئی ٹی کا شعبہ دنیا میں معیشت ہی نہیں، معاشرت بھی تبدیل کرتا جا رہا ہے۔ حالیہ جنگ میں بھی ہم نے آئی ٹی کے استعمال کے معجزے دیکھے ہیں۔ ہماری معیشت اور معاشرت دونوں کے لحاظ سے آئی ٹی کا شعبہ اہم ترین ترجیحات میں نمایاں ہے۔ مستقبل کے چیلنجز اور تقاضوں کے پیش نظر آئی ٹی کا شعبہ بھی ماضی کی طرح اگلے مالی سال میں بھی ہماری خاص توجہ کا مرکز رہے گا۔ مالی سال 2025-26 میں 10 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹرز آئی ٹی پارک کا منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ مستقبل میں آئی ٹی انڈسٹری اور ڈیجیٹل مارکیٹ کے بدلتے تقاضوں سے نوجوانوں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے اس بجٹ میں ایکسلریٹ پنجاب اور ای لائبریریز کے منصوبے کے لیے بالترتیب 2.3 ارب اور 1 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے پنجاب ای کامرس انیشیٹوز اور اے آئی اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز فار گورننس کے منصوبہ جات بھی 1 ارب 40 کروڑ روپے کی مجموعی لاگت سے اس بجٹ کا حصہ بنائے جا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں شفاف، مؤثر اور جدید طرز حکمرانی کے فروغ کے لیے ڈیجیٹل اصلاحات کا آغاز کیا ہے، جن کا مقصد گڈ گورننس کو یقینی بنانا ہے۔ صوبائی اور ضلعی سطح پر تمام سرکاری محکموں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو متعارف کروایا گیا تاکہ ان کی کارکردگی کی مؤثر نگرانی اور احتساب کو ممکن بنایا جا سکے۔ مزید برآں دفتری نظام کو الیکٹرانک فائلنگ اینڈ آفس آٹومیشن سسٹم ای فاس کے ذریعے ڈیجیٹائز کیا گیا ہے تاکہ فائلوں کی تیز پروسیسنگ، ریکارڈ مینجمنٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ وسائل کی بچت اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے پیپر لیس کیبنٹ کا نظام کابینہ اجلاسوں میں متعارف ہو چکا ہے۔ سرکاری ٹھیکوں اور نیلامی میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے ای ٹینڈرنگ اور ای آکشن جیسے طریقے رائج کیے گئے جن سے کرپشن اور بدعنوانی کے خاتمے اور ہیلدی کمپٹیشن کے فروغ میں مدد ملی۔ قومی خزانے کی 60 ارب روپے سے زائد کی بچت ہوئی۔ اسی طرح حکومت نے پنجاب پے کا پلیٹ فارم بنا کر شہریوں کو ٹیکس اور دیگر واجبات کی
ڈیجیٹل ادائیگی کی سہولت دی۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں لا اینڈ آرڈر کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 10 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 290 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری حکومت کی بنیادی ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہر شہری محفوظ کی سوچ اور عہد پر کاربند ہیں۔ محکمہ پولیس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے مجوزہ غیر ترقیاتی بجٹ میں مجموعی طور پر 200 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ سنگین جرائم کی شفاف تفتیش اور روک تھام کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے نام سے ایک نیا ادارہ بھی قائم کیا گیا ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں غیر ترقیاتی مد میں 3.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ترقیاتی مد میں 3.24 ارب روپے رکھنے کا تخمینہ ہے۔ شہریوں کو محفوظ ماحول دینے کے لیے ہماری حکومت نے 2025-26 میں سمارٹ سیف سٹیز CM تحصیل پروجیکٹ کے تحت پنجاب کے 10 ڈویژنز کے لیے 5.8 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ اس کے علاوہ PPIC3 لاہور پروجیکٹ فیز 1 کے تحت لاہور سیف سٹی پروجیکٹ کی ری ویمپنگ اور اپ گریڈیشن کے لیے آئندہ مالی سال میں 1.2 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ علاوہ ازیں سمارٹ سیف سٹیز فار 19 ڈسٹرکٹس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 2 ارب 54 کروڑ روپے بھی مختص کیے گئے ہیں۔ لاہور میں نیشنل ریفارمیشن پروجیکٹ کے تحت پریزن کمپلیکس کی تعمیر کے لیے بھی 6 ارب روپے کا تخمینہ لگایا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ میں نئی ضلعی جیل کی تعمیر کے لیے بھی 4.8 ارب روپے کا تخمینہ اس بجٹ میں تجویز کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں پرائس کنٹرول اور اس کی انفورسمنٹ کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 11.3 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 30 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام بھی ہماری حکومت کے اہم کارناموں میں سے سر فہرست ہے۔